پروگرام کے آخری حصے میں کچھ ذکر کرتے ہیں فلسطینی عوام کا کہ جو 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں۔ اس دوران 50,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ اس سے کہیں زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس دوران اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ پر مکمل کنٹرول کا حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران گزشتہ کم و بیش 2.5 ماہ کی ناکہ بندی کے دوران فلسطینی عوام اسرائیلی بمباری کے ساتھ غذائی قلت کے باعث بھی فاقہ کشی سے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ کی موجودہ صورتحال کو جنگ کا ظالمانہ ترین مرحلہ قرار دیا ہے۔ ناکہ بندی سے غزہ کی 21 لاکھ کی آبادی انتہا درجے کی غذائی قلت کا شکار ہے۔ بچے خوراک اور ادویات نہ ملنے سے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اس دوران میڈیا صورتحال کو دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے اور اس بارے میں BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ کی بربریت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کے ٹکڑے، مرنے والے، فاقہ کشی کرنے والے، یہ مناظر ہیں جو غزہ کی پٹی میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ غذائیت کی کمی کا شکار 5 ماہ کا بچہ سوار عاشور کی کہانی میں ان میں سے ایک ہے ناظرین، کہ جس کی بڑی اور بھوری آنکھیں اس کے دبلے بدن پر حاوی ہوتی جا رہی ہیں اور ہر وقت اپنی والدہ کا پیچھا کرتی ہیں اور رونے کی اس کی آواز بھی اب مدھم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک ایسی زندگی کی آواز آتی ہے جو خود کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ مناظر دیکھ کر اب مغربی دنیا میں اسرائیل کے اتحادی جو کسی وقت اسے اسلحہ دینے میں اور ہر قسم کی حمایت کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے کھڑے ہوتے تھے، اب اس صہیونی ریاست کی ظالمانہ رویے پہ ایک تو سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں اس سے دور بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا ناظرین، جس کے دوران سعودی عرب نے امریکہ سے کوئی 142 ارب ڈالرز کا اسلحہ خریدنے کا معاہدہ کیا، جبکہ قطر نے 196 ارب ڈالرز کے طیارے امریکی بوئنگ کمپنی سے خریدنے کا معاہدے پہ دستخط کیے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے آنے والے برسوں میں 1.3 ٹریلین ڈالر کی امریکہ میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ اور امریکہ کے صدر جو اپنے دورے کے دوران شام کے عبوری صدر احمد الشرع سے بھی ملے، جس نے پوری دنیا کو حیران کیا کیونکہ ان کی تنظیم حیات التحریر الشام آج بھی اقوام متحدہ، برطانیہ اور امریکہ کی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست پہ موجود ہے۔ اور امریکہ کے صدر کے جو دنیا بھر میں اگرچہ تنازعات کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان، بھارت ہو، روس، یوکرین ہو، تمام تنازعات کے اوپر وہ بڑے بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کے معاملے پہ وہ بھی خاموش دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام نظم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔